بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، آمین۔ خواتین و حضرات، آپ دیکھ رہے ہیں کتب آن لائن اور میں ہوں بلال کتب، اور آج ہمیشہ کی طرح وظائف پہ بات ہوتی ہے، اور آج انتہائی محترم علامہ کرامت عواد صاحب حضرت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، خیریت سے ہیں آپ؟ حضرت، جو مزاج ہے نا، یہ ایک بڑی مختلف چیز ہے۔ مجھے لگتا ہے کہ تاریخ میں مزاجوں کی وجہ سے یا لوگ ہارے ہیں یا جیتے ہیں۔ امام حسن بصری جو ہیں، اب ام سلمہ کی گود میں ہیں یہ، اور ایک روایت کہتی ہے کہ آپ نے ان کا دودھ پیا ہے۔ ان بچوں میں سے جب بڑے ہوئے تو غور کیجئے کہ ایک جگہ بیٹھے ہیں اور بغداد شریف میں بیٹھے ہیں، اور ایک ہجڑا جا رہا ہے، بارش تھی، اور ہجڑا جو تھا وہ بارش میں تھوڑا سا لڑکھڑا رہا تھا، تو آپ نے اس کو آواز دی ہجڑے کو، اور اسے کہا کہ ذرا سنبھل کے چل۔ غور کیجئے گا ذرا اس بات پہ، وہ ہجڑا کھڑا ہوا، امام حسن بصری کو دیکھا، کہا اگر میں گرا تو ایک ہجڑا گرے گا، تو سنبھل، اگر تو گرا تو امت کا امام گرے گا۔ جو فہم ہے یہ کہیں سے بھی لیا جا سکتا ہے۔ حضرت بایزید بسطامی جو ہیں وہ آئے حضرت امام جعفر کے ہاں، اور جب آپ کو نے دروازے کو دستک دی تو امام جعفر نے کہا کون؟ پوچھا کون؟ تو امام بایزید بسطامی دروازے کے باہر کھڑے تھے، انہیں کہتے ہیں امام میں 70 سال سے اسی سوال کا جواب ڈھونڈ رہا ہوں کہ میں کون ہوں۔ اب یہ جملے جو ہیں وہ اتنے نازک ہیں کہ ایک ایک جملے کو ساری زندگی اگر انسان کھولتا رہے تو وہ ناکافی ہے۔ اس پہ بات کرتے ہیں، پہلے کالر سے بات کر لوں۔ جی السلام علیکم بیٹا۔ وعلیکم السلام بلال صاحب، میں تانیہ بات کر رہی ہوں لندن سے۔ جی تانیہ، پچھلے 2-3 سال سے میں ایک بڑے شدید مسئلے میں الجھی ہوئی ہوں، تو مجھے سمجھ نہیں آ رہی اس ٹائم کہ میں آپ سے کیسے بات کروں، کیونکہ میں یہاں پہ جس لڑکے سے محبت کرتی ہوں وہ نان مسلم ہے، ہندو ہے۔ وہ کیا ہے؟ تو سر ہم ہندو ہے سر وہ۔ اچھا، تو ہم پیار میں سر اتنا آگے نکل چکے ہیں کہ واپسی کا کوئی راستہ ممکن نہیں۔ تو سر میں نے آپ کو اس لیے کال کی ہے کہ کیا میں اس سے شادی کرنا چاہتی ہوں، اس لیے سر میں آپ سے پوچھنا چاہتی ہوں کہ کیا یہ ممکن ہے؟ سر میں بہت پریشان ہوں، پلیز آپ سر میری رہنمائی کیجیے، میری مدد کیجیے، میں سر آپ سے ملنا چاہتی ہوں۔ آپ کی عمر کتنی ہے بیٹا، بتا سکتے ہو کتنی ایج ہے آپ کی؟ سر میری 25+۔ 25+، اس کا مطلب تقریباً 20 کی عمر کے قریب جو آپ نے سلسلہ جو ہے دوستی کا شروع کیا، ایسا ہی تھا؟ جی سر، جی بالکل۔ آپ نے جب دوستی شروع کی اس سے تو وہ اس میں کیا تھا، کیا عنصر کیا تھا؟ پہلے کیا جذبات تھے؟ دوستی کرنی ہے یا شادی کا ہی سلسلہ؟ جب فرینڈ شپ سے اسٹارٹ میں، تو اس کے بعد سے پتہ نہیں چلا کہ انسان اتنا آگے میں نکل چکی ہوں کہ میں کئی دفعہ سوچا کہ تھوڑا سا اونچا کیجیے گا، آواز نہیں آ رہی بالکل ان کی۔ اچھا جی سر۔ اچھا، یہ بتائیے کہ اب آپ کے پاس شادی کے علاوہ کوئی آپشن کیوں نہیں ہے؟ میں آپ سے ملنا چاہتی ہوں مزید، آپ کو میں بتاؤں، کیونکہ سر ہم اتنا آگے جا چکے ہیں محبت میں کہ اب واپسی کا راستہ مجھے کوئی سمجھ نہیں آ رہی کہ سر کہ اب کیا کیا جائے اس کے علاوہ۔ اچھا، اس پہ میں پیاری بچی، میں تمہیں ایک بات بتاؤں گا، اس اگلے مہینے اکتوبر کی، یعنی کہ 2 اکتوبر سے 9 اکتوبر تک میں برطانیہ میں ہوں گا۔ اگر آپ میرے پیج پہ جاؤ تو وہاں پہ ٹیلی فون کا نمبر بھی لکھا ہوگا۔ ایک تو میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ 2 اور 9 کے درمیان میں آپ اس نمبر پہ رابطہ کر کے ضرور ملاقات، انگلینڈ میں برمنگم میں یا مانچسٹر میں، جس جگہ بھی چاہو کر لینا۔ لیکن اس کا جو میں تجزیہ جو ہے وہ علماء سے لینے کی بجائے آپ کو ایک بات کہوں، جب یہ لوگ سب ہم لوگ ہجرت کر کے یہاں سے، میں ہجرت کا لفظ تنزن استعمال کر رہا ہوں، یہ جب 70 کی دہائی میں گئے تھے نا، تو ہم نے اپنے بچوں کے لیے یہ راستے نہیں بنائے تھے کہ اب ان کی شادیاں کیسے ہوں گی، ہم نے پاؤنڈ کمانے کے لیے وہاں پہ گئے تھے۔ آج جب ہم یہ صورتحال جس پر آ گئے کہ آج ہماری بیٹیاں جو ہیں وہ کہیں کہ ہم آگے نکل چکے ہیں، تو واپسی میں کس چیز کو پکڑ کے کھینچوں؟ مجھے نہیں پتا کہ میں وہ کون سی ڈور ہے جس کو پکڑوں اور کھینچوں۔ حضرت کیا ہوگا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہماری اس محترم بیٹی نے جو سوال کیا ہے، قرآن مجید اس کے بارے میں کیا فرماتا ہے؟ سورہ نساء میں اللہ نے ارشاد فرمایا کہ اے ایمان والو، خبردار اس وقت تک کسی کافر سے شادی نہ کرنا جب تک وہ مومن نہ ہو جائے، حتیٰ کہ تمہیں بھاتا ہی کیوں نہ ہو۔ اور کسی مومن سے کہا کہ خبردار اس وقت تک کسی کافرہ سے شادی نہ کرنا جب تک وہ مومنہ نہ ہو جائے، چاہے وہ تمہیں بھاتا ہی کیوں نہ ہو۔ اللہ نے صاف جواب۔ لیکن علامہ صاحب، اس پہ تو قرآن حکیم کے تو جتنے بھی احکامات ہیں وہ تو ہم نے نہیں ماننے نا،
ہمیں تو نماز کا حکم ہے، ہم تو وہ نہیں مانتے، ہمیں جھوٹ نہ بولنے کا حکم ہے، ہم تو وہ نہیں مانتے. تو یہ تو دل کا معاملہ ہے نا، اس دل کے معاملے کو آپ کیسے روکیں گے؟ یہ بڑا ٹرکی کویسچن ہے. میں اس لیے اس کے اوپر فقہی طور پہ کوئی فقہ کی نسبت سے کوئی جواب نہیں دے رہا. اس کے اوپر میرے خیال میں 2-3 ادارے جو ہیں وہ ناکام ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. ماں باپ کا ادارہ ناکام ہے، مذہب کا ادارہ ناکام ہے، سوشل انٹریکشن فیملی کا بالکل ناکام ہے. ان ساری چیزوں کی ناکامی کے بعد اگر ایک بچی جو ہے وہ تنہا، جس کے پیچھے سارا اسٹیٹ کھڑا ہے، ساری حکومت اس کے پیچھے کھڑی ہے، ہیومن رائٹس والے اس کے پیچھے کھڑی ہے، قانون اس کے پیچھے کھڑا ہے، پولیس اس کے پیچھے کھڑی ہے، اگر وہ کہہ رہی ہے کہ میں نے ایک ہندو سے شادی کرنی ہے تو میں لوگوں سے مشورہ مانگوں گا کہ مجھے علماء کرام بتائیں کہ اس کو روکنے کے لیے طریقہ کیا ہو سکتا ہے، کیونکہ جبر طریقہ جو ہے وہ برطانیہ میں بالکل نہیں ہو سکتا. دین میں جبر نہیں ہے، دین صبر کا نام ہے، محبت کا نام ہے. کمال یہ نہیں ہے کہ کسی کو کافر کہہ کر اس کی گردن اتار دینا. کمال اسلام یہ ہے کہ اگر تجھ میں اپنے مذہب کی طاقت ہے تو اسے مسلمان کرو. یہاں پہ کاؤنسلنگ چاہیے، یہاں پہ تبلیغ چاہیے، یہاں پہ کاؤنسلنگ چاہیے. یہ لیے میں بڑے ادب کے ساتھ ان تمام لوگوں کو جو کہ برطانیہ میں اس وقت دیکھ رہے ہیں، میں ادب کے ساتھ، عاجزی کے ساتھ ہاتھ باندھ کے کہہ رہا ہوں کہ میں ان لوگوں کو ملتا ہوں جن کی بچیاں جو ہیں وہ نقابوں میں پوشیدہ ہوتی ہیں، ہاتھوں میں دستانے پہنے ہوتے ہیں، اور مجھے ان کے والدین جو ہے وہ اس بات پہ تنبیہ کر رہے ہوتے ہیں کہ جناب آپ نے ہمارے بچوں کو نماز کی تبلیغ نہیں کی، آپ ان کو نماز. میں کہتا ہوں کہ اللہ کی 1400 سال سے تم نہیں مان رہے، میری تم نے مانی ہے. اور وہ بچیاں جو نماز کی تبلیغ میرے سے مانگ رہی ہوتی ہیں، انہوں نے غیر مسلمانوں سے شادیاں کر کے 6 بچے پیدا کیے ہوتے ہیں. ان کا یہ مسئلہ نہیں ہوتا کہ انہوں نے سکھوں سے شادیاں کی ہوئی ہیں، ان کا یہ مسئلہ ہوتا ہے کہ جناب یہ نماز وقت. آپ کا دین کس طرف جا رہا ہے، اس پہ ایک بہت بڑا ڈاکٹرائن جو ہے وہ آپ کو ری تھنک کرنا پڑے گا، ورنہ باہر کے مسلمان جو ہے وہ اسی طرح ذلت آمیز زندگی گزارتے رہیں گے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام جناب قطب اللہ صاحب، کیا حال ہے؟ الحمدللہ میرا بھائی. حکم. شبیر بات کر رہا ہوں. جی مسئلہ یہ ہے کہ 7 سال ہو گئے شادی کو، ابھی تک اولاد نہیں ہوئی. تو ٹیسٹ کیا کہتے ہیں آپ کے شبیر بھائی؟ اس میں میل کا مسئلہ ہے. کس کا مسئلہ ہے؟ میل میں مسئلہ ہے، میل میں. ٹھیک. تو آپ کا کتنا مسئلہ ہے؟ مجھے ایک پرسنٹیج دے سکتے ہو ورنہ میں کہوں. جی پرسنٹیج کتنی ہے آپ کی؟ سپرم کاؤنٹ کتنا ہے آپ کا؟ اس میں کاؤنٹ تو آتی ہے 2015 تک آئی ہے، لیکن موٹیلٹی جو ہے نا وہ ایکٹیو نہیں مل ہے. دیکھو میں تمہیں ایک بات بتاؤں، ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں کہ بیبی ٹیسٹ ٹیوب کا کہا ہے تو پلیز آپ رہنمائی کریں، کوئی بتا دیں کوئی ریسپی یا کوئی چیز. آپ پہلی بات تو یہ کہ آیت کریمہ جو ہے وہ بہت زیادہ پڑھو، پہلی بات یہ. دوسری بات یہ کہ بہت ہی عقل مند، میری طرح کے سارے لوگ میری طرح کی بیٹھے ہوئے ہیں، آدھے پڑھے لکھے لوگ ہیں، بہت ہی قابل ڈاکٹر کے پاس جاؤ، کیونکہ یہ جو تمہیں طریقہ بتا رہے ہیں مجھے لگتا ہے اس میں ہوپ بڑی کم ہے. اس کی وجہ یہ کہ وہ جو 20-15% ہے اس میں اگر ہیڈ کاؤنٹ کرو گے لائف کی اور موشن اور موومنٹ والی، وہ مزید کم ہوگی. اس لیے ہیلتھی سپرم نکالنا ایک بہت بڑا پرابلم ہوگا. لیکن اس کے بعد بیوی جو ہے وہ اس کو ریسیو کر سکتی ہے کہ نہیں، یہ بھی ایک دوسرا مسئلہ ہے. لیکن میں تم دونوں کو بڑی تنبیہ کے ساتھ کہہ رہا ہوں، سورہ کاف، سورہ مزمل اور سورہ رحمان، سورہ کاف، سورہ مزمل اور سورہ رحمان، یہ بیوی سے کہنا کہ وہ ہر وقت پڑھا کرے. سورہ آل عمران کی آیت ہے رب لا تذرنی فردا انت خیر الوارثین، یہ وہ آیت ہے جو جناب زکریا علیہ السلام نے پڑھی. کس عمر میں پڑھی؟ ان کی بیوی باج تھی تو اللہ نے فرمایا کہ زکریا تیرا اللہ محتاج نہیں، اور بیوی کے پاس ابھی گئے نہیں تھے جب خوشخبری فرشتہ لے آیا. وہ چاہے تو بنجر کھیتیوں کو ہرا کر دے، وہ چاہے تو ہری کھیتیوں کو بنجر بنا دے. پڑھیے آیت کریمہ پڑھیے اور پھر جائیے. اس میں ایک چانس لینا اس میں ضرور بنتا ہے، ضرور جائیے اس میں. السلام علیکم. جی ہلو. جی السلام علیکم بیٹا. وعلیکم السلام. جی میرا بچہ بتائیے. بلال بھائی میرا نام سعدیہ ہے، میں سیالکوٹ سے بات کر رہی ہوں. جی سعدیہ بلال بیٹا. بھائی میری شادی کو 4 سال ہو گئے ہیں. میرے شوہر جو سعودی عرب میں رہتے ہیں. جی تو سر میری جو ہے نا ساس، وہ مجھے اپنے گھر میں نہیں رہنے دیتی. اچھا. اور سر میں بہت پریشان ہوں، میں اپنی امی کے گھر رہتی ہوں اور میرے والد بھی نہیں ہیں. تو آپ کے شوہر اس بارے میں کیا کہتے ہیں بیٹا؟ سر میرے شوہر سعودی عرب میں ہے، وہ آئے ہوئے تھے. وہ مجھے کہتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں میں مجبور ہوں، میں اپنی والدہ کو کچھ بھی نہیں کہہ سکتا، وہ اپنے ساتھ آپ کو نہیں رکھ سکتی. تو مجھے کہہ رہے تھے کہ میں اب آپ کے لیے ویزا اپلائی کروں گا تو آپ میرے پاس اپنے بچوں کو لے کر سعودی عرب آ جائیں. آپ کے بچے کتنے ہیں سعدیہ؟ سر میرے 2 بچے ہیں، ایک بیٹا اور ایک بیٹی ہے. صحیح. اور میاں کا نام بتا سکتی ہو سعدیہ؟ برہان الحق. اوکے. اب مجھے ایشو بتاؤ، تم چاہتی کیا ہو؟ سر میں چاہتی ہوں کہ میں اپنے شوہر کے پاس چلی جاؤں اپنے بچوں کو لے کے. اس میں کیا مشکل ہے؟ تو ماں کے پیچھے کون کرے گا؟ سر وہ جو میرے شوہر ہیں ان کے والدین جو ان کو مجبور کرتے ہیں کہ آپ اپنے بیوی بچوں کو ان سے قطع تعلق کر لو اور ان کو ساتھ نہ رکھو.
اچھا مجھے نہیں پتا کہ اس پہ کیوں اگریسو ہونا چاہیے. میں بڑی عاجزی سے کہہ رہا ہوں تو میری بیٹیوں جیسی ہو. لیکن دیکھو پہلی بات تو یہ کہ جب وہ خون کا رشتہ ہے نا وہ ماں کا ہے. جو سورہ بقر میں آیت اتری وہ ماں باپ پہ اتری ہے, وہ بیوی پہ نہیں اتری. اگر وہ مر جائے گا تو اس سے قبر میں سوال بیوی کا نہیں ہونا. تیسری بات یہ میں ان چیزوں کو بالا طاق رکھ کے کہہ رہا ہوں کہ دو تمہارے بچے ہیں, شوہر تمہارے ساتھ ہے اور وہ تمہارا ہے, تم اس کے دل کو کیوں نہیں جیت سکیں کہ وہ تمہارا ہو اور کسی کا نہ ہو. تیسری بات یہ کہ جب باپ, ایک بیٹا آیا صحابی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور اس نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ میرا باپ یہ کہہ رہا ہے کہ میں اپنی بیوی کو چھوڑ دوں تو میں کیا کروں. کہا کہ مجھے نہیں پتا تم کیا کرو, یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں. کہا کہ وہ ایک جنت کا دروازہ ہے, تم چاہو تو اس میں سے گزرو چاہو تو نہ گزرو, لیکن میں تمہیں فتویٰ نہیں دے رہا. میرے خیال میں ساتھ یہ تم اپنے گریبان میں بھی دیکھو. افق کو دیکھنا بہت آسان ہے لیکن گریبان کو دیکھنا بڑا مشکل ہے. آیت کریمہ اور لا حول ولا قوت الا باللہ دونوں چیزیں پڑھو, اللہ تعالیٰ تمہیں آسانیاں دے گا اور راستہ ضرور نکلے گا. جی السلام علیکم. السلام علیکم. جی کتب صاحب میں آصبہ بات کر رہی ہوں. جی فرمائیے, حکم کیجیے. میرا مسئلہ یہ ہے کہ میرا ایک رشتہ آیا ہوا ہے, فہد نام ہے ان کا, دبئی میں ہوتے ہیں. مجھے یہ پوچھنا ہے کہ وہ میرے لیے ٹھیک رہیں گے یا نہیں, اور میری شادی کب تک ممکن ہے, کیونکہ میری والدہ بہت پریشان رہتی ہے میری شادی کے حوالے سے. اچھا اگر میں سوال کو الٹا کر دوں کہ کیا تم اس کے لیے اچھی ہوگی کہ نہیں ہوگی, تو یہ تمہیں اچھا لگے گا سوال؟ جی بالکل, جو آپ کہیں, جو آپ مجھے کہیں گے میں اس بات کو سمجھوں گی. اللہ تمہیں خوش رکھے, آباد رکھے. میں اس رشتے سے تمہیں منع نہیں کر سکتا, لیکن میں اس رشتے کو تمہیں ریکمینڈ بالکل نہیں کروں گا, کیونکہ میرا نہیں خیال کہ کسی بھی صورت میں رشتہ 6 مہینے سال سے زیادہ چلے گا. رومانس کرنا, ہوٹل میں بیٹھ کے کھانا کھانا بڑا آسان ہوتا ہے, لیکن باتھ روم شیئر کرنا اوقات سمجھ میں آ جاتی ہے انسان کو جب دوسرے کی بدبو انسان سونگتا ہے. اس لیے میرا نہیں خیال, میرے خیال میں یہ جو ادھر ادھر سے رشتے ہوتے ہیں نا یہ اتنے پکے اور پختہ ہیں نہیں. اماں فکر کر رہی ہے, اماں کی فکر کرنا ضرور بنتا ہے, لیکن اللہ میاں جب تم اللہ اپنی ماں کے پیٹ میں 40 دن کی تھی, اللہ نے تمہارا مقدر تو اس وقت لکھ دیا تھا. اس لیے میرا تمہیں مشورہ ہوگا کہ ابھی تم کم از کم 2016 کا انتظار کرو, اور یہ جو دوستی والا چکر ہے اس کو ابھی تم ذرا سسپینڈ کر دو. یہ دوستی چل سکتی ہے, رشتہ اس کے ساتھ بڑا مشکل ہوگا. یا سلام یا مومن یا اللہ ایک, یا ولی یا والی دو, اور لا حول ولا قوت الا باللہ 3. یہ تینوں چیزیں مسلسل بار بار پاک ناپاک ہر حالت میں مسلسل پڑھتی رہو, اللہ آسانی فرمائے گا اور رستے انشاءاللہ تعالی ضرور کھلیں گے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بھیا. سر جی ایک سوال ہے کہ کیا مسلمان ہوں اور کرسچن لڑکی سے شادی کر سکتا ہوں؟ آج ماشاء اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بڑا بھرپور قسم کا انٹرفیتھ ہارمنی قسم کے معاملات ہیں. حضور حکم ہے اہل کتاب سے نکاح ہو سکتا ہے, اہل کتاب سے نکاح ہو سکتا ہے. اس کی میں تفصیل نہیں کر رہا کہ جو ٹرینٹی میں ایگزسٹ کرتا ہے اور جو نہیں کرتا وہ کیا ہوگا, لیکن حضور اگر ایک عیسائی لڑکی ہو اور ایک مسلمان لڑکا ہو تو کیا یہ نکاح جو ہے وہ معاشرتی اور شرعی طور پہ جائز ہے؟ ہاں, اس میں یہ دیکھنا پڑے گا جو صاحبان کتاب ہیں ان سے یہ پاسبل ہے, لیکن بات وہی جو قرآن مجید نے, دیکھیں بلال بھائی ہماری تمام پرسنل ویوز اپنی جگہ ہے, لیکن اللہ کا قرآن اور ائمہ تحرین اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارک کا مقام جو ہے وہ کائنات کی ہر بلندی سے آگے. ہمارے خیال ان کے سائے تلے ہوں گے. بات وہی ہے کہ جو میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بڑی معذرت کے ساتھ ختم نبوت کا قائل نہیں ہے. ہم مسلمان ہیں اور ہم مسلمان اپنے نبی پاک کی وجہ سے ہیں. میں آپ کے پروگرام میں ایک بڑے یقین سے وثوق سے تمام عالم اسلام سے کہتا ہوں, کوئی بندہ اگر ساری زندگی لا الہ الا اللہ کہتا رہے تو کیا وہ مسلمان ہو جائے گا؟ وہ اللہ کو مان رہا ہے, وہ یہ مان رہا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں. میرا سوال ہے کیا وہ مسلمان ہو جائے گا؟ جب تک محمد رسول اللہ نہ کہے وہ مسلمان نہیں ہوگا. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم مسلمان اللہ کی وجہ سے نہیں, رسول اللہ کی وجہ سے. تو جس کی وجہ سے ہم مسلمان ہیں اگر ہم اس کو مانتے نہیں ہیں تو ہم نے مانا کیا ہے؟ ہاں بڑی اعلیٰ بات کی. میں صرف اخلاقی جرات کے ساتھ یہ آپ کو مشورہ دے رہا ہوں. میرے خیال میں آپ کو اس میں آگے بڑھنا چاہیے اور سٹے کرنا چاہیے, لیکن آپ کو ایک باقاعدہ بلند کردار شو کرنا چاہیے, تاکہ اگر بیوی کے آپ ہیرو نہیں ہیں نا تو شادی ناکام ہے. پہلی بات تو یہ, اگر آپ کے نظریات کی وہ قائل نہیں ہے تو پھر بھی شادی آپ کی ناکام ہے. میں اس میں انتہائی ذاتی اپنے خاندان کی بات کر رہا ہوں. میری بھابھی جو ہیں وہ امریکن ہے. میرا بھائی نے اس سے جب شادی کی تو ہم نے اس کا نام بھی, کیرن بھابھی کا ہم نے نام چینج نہیں کیا.
5 بچوں کی ماں صبح شام بچوں کو مدرسے اور مسجد میں لے کر جاتی تھی. جس قدر آج وہ مسلمان ہے, ہم نے نہیں اسے کہا, جس قدر آج وہ مسلمان ہے, مجھے نہیں لگتا کہ پاکستان میں رہتے ہوئے ہم اس قدر مسلمان ہیں. تھوڑا سا اس پہ چانس اپنے کردار پہ لیجئے, اللہ خیر کرے گا. محبت کا اسلام سب سے بلند ہے. کیوں ایسا نہیں ہوگا کہ وہ اپنے آپ کو تبدیل کرے اور آپ کے رسول کو اپنا آخری نبی مانے انشاءاللہ تعالی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. بے شک بسم اللہ الرحمن الرحیم. خواتین جتنے بھی مسائل اس وقت لوگوں نے پوچھے وہ ظاہر ہے ایسے ہیں جن پہ ہو سکتا ہے کہ کسی بہت اچھے پڑھے لکھے انسان کا جو علمی اور شرعی پہلو ہے وہ اس کو مختلف انداز سے دیکھتا ہو. یقیناً اس پہ آپ کی رائے ہو سکتی ہے, آپ وہ رائے ہم تک پہنچا بھی سکتے ہیں. لیکن اس دنیا کو سامنے برقرار رکھتے ہوئے جو میں ذاتی طور پہ ایک بات کر رہا ہوں, اپنی ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں. ابھی وقفہ تھا تو ایک دوست نے مجھ سے پوچھا کہ وہ آپ کی جو بھابھی ہیں انہوں نے اسلام قبول کر بھی لیا کہ نہیں کر لیا. یقین کیجئے پچھلے 25 سال سے ہم نے اپنی بھابھی سے نہیں کہا کہ تم نے اسلام قبول کیا ہے یا نہیں کیا ہے, لیکن وہ پچھلے سال جب یہاں آئی تو اس نے مجھے صبح نماز کے لیے ہلا کر خود اٹھایا, کیونکہ وہ نماز پڑھ کر خود آ چکی تھی اور میں سویا ہوا تھا. اگر توقیر انسان ایک مسلمان نہیں کر سکتا تو پھر حضرت معاذ بن جبل کی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو گفتگو ہے جس پہ اللہ کے رسول نے کہا کہ معاذ میں تمہیں مغز ایمان کا بتاؤں کیا ہے, صحابہ نے کہا نماز, کہا نہیں, کہا زکوٰۃ, کہا نہیں, کہا حج, کہا نہیں. جب ساری چیزیں ختم ہو گئی تو پوچھا صحاب نے کہ یا رسول اللہ مغز کیا ہے ایمان کا؟ کہا لوگوں کی توقیر اور عزت کرنا. اگر آپ یہ نہیں کر سکتے تو پھر آپ کے اوپر بہت بڑا سوالیہ نشان ہوگا. اگر میں ایک جملہ میں شیئر کرنا چاہوں, اس سے ایک جملہ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے چند لوگوں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ کیا کلمہ پڑھنے کے بعد سب مومن ہو جاتے ہیں؟ آپ نے کہا نہیں, چند منافق رہتے ہیں. کہا مولا اس کی وجہ کیا ہے؟ تو میرے مولا نے فرمایا اس کی 2 وجوہات ہیں. ایک میرے بھائی علی کی محبت, اور دوسری بات یہ تو سب کہتے ہیں کہ فلاں نے اسلام قبول کیا. قبول حجاب و قبول دونوں طرف سے ہوتا ہے. کبھی یہ ہم نے سوچا کہ اسلام نے ہمیں قبول کیا ہے کہ نہیں؟ جس دن اسلام نے ہمیں قبول کر لیا ہمارا کردار بھی مسلمان ہو جائے گا, ہمارے افکار بھی مسلمان ہو جائے گا. واہ سبحان اللہ سبحان اللہ. جی آپ کب کا سوال؟ السلام علیکم, میں ماہنہ ہوں, میں ایک اسکول چلا رہی ہوں پینی واٹ اسکول سسٹم کے نام سے. آپ ایک استانی ہے, پہلے تو ہمارا سلام. تھینک یو ویری مچ. میں کریکولم کے حوالے سے کچھ پوچھنا چاہوں گی. ایک مسئلہ ہمیں درپیش آیا تھا ابھی پچھلے حج ایکٹیویٹی کے حوالے سے. کیا یہ ٹھیک ہے, مناسب ہے, جائز ہے کہ ہم حج کی ایکٹیویٹی اسکول میں کروائیں, بچوں کو احرام پہنوائیں, ان کو باندھنے کا طریقہ بتائیں, ان کو طواف کروا کر دعا یاد کروائیں, اس کے علاوہ باقی چھوٹے چھوٹے ماڈلز بنائیں اور ان کو بتائیں کہ یہ مقامات ہیں اور ان پر یہ ریچولز ہوتے ہیں. کیا یہ کفر تو نہیں ہے؟ کیا یہ شرک تو نہیں ہے؟ 12 ربیع الاول کو آپ نے نہیں دیکھا کہ کتنے ماڈلز بنا کے گلیوں میں رکھے ہوتے ہیں لوگ, بچے دوسرے کو بتا رہے ہوتے ہیں. کعبہ خود شبیہ اللہ ہے, بڑی معذرت کے ساتھ. یہ جو کعبہ ہے یہ بیت معمور کی شبیہ ہے, جو چوتھے آسمان پہ فرشتوں کی سجدہ گاہ ہے, یہ اس کی شبیہ ہے. 5 وقت تو ہم سجدہ کرتے ہیں شبیہ کو, اور پھر کہیں شبیہ بنانا. اور جو مسجد ہے وہ اس کی شبیہ ہے, یہ خانہ کعبہ کی شبیہ ہے, مسجد خانہ کعبہ کی شبیہ ہے. بچوں کو تربیت اسلام دینا, بچوں کو بچپنے میں کیا فائدہ کہ بچپن میں ہمیں دعا نہ آتی ہو, اور اچھی بات نہیں ہے کہ بچپن میں ماں ہمیں یا ہمارے استاذہ ہمیں بتا دیں, یہ بہت اچھی بات ہے. میں نہیں سمجھتا کسی مسلمان کو اس پر کوئی پریشانی ہونی چاہیے, بلکہ یہ سٹیپ لینا چاہیے. اور اسکولوں میں بھی اپنے بچوں کو تربیت دیں. ماں انسانیت اور تربیت کی پہلی غار حرا ہے. اگر ماں کی تربیت ٹھیک نہیں ہوگی تو بچہ کنان پیدا ہوگا, چاہے وہ نو کا خون ہو, باپ نو ہے, مگر ماں کی تربیت اچھی نہیں تھی, بیٹے نے کنان بنا دیا. اور استانی بھی ماں ہے. جی استانی بھی والدہ ہے, ایسی والدہ پہلی والدہ ہے, تربیت ہے, اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے. اپنے بچوں کو بچپن میں دعائیں یاد کروائیں, ان کو شبیہیں بنائیں, ان کو دکھائیں بیٹا یو آر مسلم, یہ ہے وہ اللہ کا گھر جس کے صدقے میں تجھے امان ملے گی, یہ ہے وہ صفا و مروہ جہاں ایک نبی کی زوجہ نے صحیح کی تھی, چکر لگاتی رہی, اور یہ ہے وہ قربانی کا مقام جہاں باپ نے بیٹے کو اللہ کی رضا پہ قربان کرنے کا ارادہ کیا. ہماری مائیں
معذرت کے ساتھ ایکٹروں کے بچوں کی تو اولادیں بتاتی ہیں کتنے بد نصیبی اس ملک میں. اچھا جو دین پڑھانا چاہ رہی ہے اس کے خلاف لوگ کھڑے ہو گئے. امیتابھ بچن کی بہو کا نام آتا ہے اور محمد رسول اللہ کی نانی پاک کا نام نہیں آتا. آپ کی ٹیک بڑی اچھی ہے. بیٹا آپ کیونکہ ٹیچر ہیں, میں ایک بڑے استاد کی حیثیت سے کہہ رہا ہوں کہ میرے خیال میں صرف یہ بات نہیں ہے کہ آپ کو کرنا چاہیے, میرے خیال میں باقی اسکولوں کو بھی یہ کرنا چاہیے, کیونکہ میں نے اپنی آنکھوں سے یہ دیکھا ہے. خانہ کعبہ میں پنجاب کے لاہور کے لوگ کھڑے ہو کے خانہ کعبہ میں کھڑے ہو کے پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ بھائی جان خانہ کعبہ کتنے, ذرا رستہ کیا. ان کو یہ نہیں پتا ہوتا کہ کعبہ کیا ہے. اگر یہ تربیت ہو رہی ہے تو میرے خیال میں بڑا صدقہ جاری ہے. میری تو آپ کے لیے دعا ہے کہ آپ اس کو بڑھائیں اور آگے لے کر جائیں, اور دوسرے جو اسکول ہیں جہاں تک آپ کی رسائی ہے ان تک اپنا یہ پیغام پہنچائیں اور انہیں کہیں کہ آپ جو وہ برطانیہ سے اور امریکہ سے امپورٹڈ پوئمز پڑھاتے ہیں, یاد کراتے ہیں, جس سے ہمارا ذہنی جذباتی کوئی تعلق نہیں ہے, یہاں پہ وہ فل کریں گیپ, تاکہ ان کو مقامات کا نہ پتا ہو, ان کو تاریخ کا بھی پتا اور ہستیوں کا بھی پتا. بچوں کو بارود چلانا آتا ہے, درود پڑھنا نہیں آتا. ٹوئنکل ٹوئنکل لٹل سٹار کی پوئم یاد ہے اور درود پاک یاد نہیں ہے. یہ ہے مسلمان. میں اس پہ کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا. ہمارے پاس ویڈیو کالرز ہوتے ہیں اور آپ ہمارے پیج پہ جائیے اور وہاں سے ہمارے دوستوں کا بچوں کا نمبر لیجئے. آپ کے پاس ہمارے بچے آئیں گے یا آپ اسٹوڈیو آ کے اپنا سوال جو ہے وہ ریکارڈ کروا سکتے ہیں. پہلے کالر سے بات کرتے ہیں. جی السلام علیکم. السلام علیکم بلال بھائی, میرا تعلق کراچی سے ہے. میرا کویسچن یہ ہے کہ میں سینسٹیو بہت ہوں, میں بہت جلدی باتوں کو فیل کرتی ہوں. اور میرا دوسرا سوال یہ ہے کہ میرا بھائی ہے امان, اس کی شادی ہونے والی ہے, تو اس کی جو فیانسی ہیں ان کا نام سعدیہ ہے, تو ان کا اور وہ پسند کی شادی کے پسند کی ہو رہی ہے, تو ان کا کیسا رہے گا بعد میں یہ. اچھا میری پیاری بیٹی, میں تمہیں ایک بات پہلے تو بتاؤں, آئس کریم دیکھو مجھے بڑی اچھی لگتی ہے, کسی کو بھی بری نہیں لگتی ہوگی, لیکن اگر تمہیں روز کا جب 50 لیٹر آئس کریم کھاؤ تو تمہیں اسی سے نفرت ہو جائے گی. سینسٹیوٹی بڑی اچھی چیز ہے, لیکن اتنا سینسٹیو ہونا جو ہے نا وہ دوسروں کے لیے کرب بن جاتا ہے. سینسٹیوٹی میں, احساسیت میں اور کمتری کے احساس میں فرق ہے. میری اس کم کہے کو ذرا زیادہ سمجھنا. دوسری چیز یہ کہ جو آپ کہہ رہی ہو پسند کی شادی ہے, یہ بھائی کی پسند کوئی نہیں بیٹا, بھائی تمہارا شریف آدمی ہے, اس نے کون سی پسند کرنی ہے, یہ تمہاری بھابھی کی پسند ہے. اور انشاءاللہ تعالیٰ جب بھابھی انشاءاللہ گھر آ جائے گی تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ ملازم ہونا کس بلا کا نام ہوتا ہے. یہ بھائی سے کم انشاءاللہ اس کی نوکری کرے گا, لیکن یہ رشتہ چلے گا کیونکہ بھائی نے اس کی ساری ماننی ہے. تیسری چیز یہ کہ اپنے طور پہ میں یہ آپ سے عرض کر رہا ہوں سینسٹیوٹی کی, کیونکہ آپ نے بات کی, یا ولی یا نصیر, دو اللہ کے نام ہے, پڑھو لا حول ولا قوت الا باللہ اور سورہ اخلاص, 3 چیزیں پڑھو. کامیابی بہت سے احساس کمتری اور محرومی کے احساسات کو دور کر دیتی ہے. یہ تینوں چیزیں پڑھنا, اللہ کامیابی نصیب کرے گا. جی السلام علیکم. سوال میرے بھائی کے بارے میں ہے کہ اس کے لیے ہم نے رشتہ دیکھا, ہم چاہ رہے ہیں کہ پتہ چلے وہ لڑکی اس کے لیے مناسب رہے گی یا نہیں, اور بھائی کا ہی ہے ساتھ میں کہ اس کی رزق میں اضافہ اور ترقی کے لیے کچھ دعا بتا دیں. تو میری بہن, آپ نے بھائی کا اور اپنی بھابھی کا مجھے نام جو ہے وہ بالکل نہیں بتایا. یہ انتہائی عجیب سی بات ہے, لیکن میں یہ بات جو ہے نا یہ میں صرف اپنی دانش سے کہہ رہا ہوں. رشتے جہاں کرنے ہونا وہاں تحقیق ایک انتہائی نازک مرحلہ اور نازک پہلو ہوتا ہے. یقین کیجئے مجھے اپنی بیٹیوں سے بڑا پیار ہے, مجھے اپنی بہنوں سے بڑا پیار ہے, اور میں ہمیشہ دعا میں سیدہ زینب کی چادر کا واسطہ دیتا ہوں. یقین کرو کسی کی بھی بیٹی ہو, اگر ہم اس کے اوپر رائے رکھنا پبلکلی شروع کر دیں کہ وہ کیسی ہے اور کیسی نہیں ہے, تو مجھے لگتا ہے کہ پہلا قدم ہم نے بے برکتی کا جو ہے وہ یہیں سے شروع کر دیا. خدا سے اچھی دعا کرو, مل کے پڑھو, اور اللہ کے ہاں یہ قبولیت کیوں نہیں ہوگی. اگر ایک اچھی عورت ہوگی تو وہ گھر میں آئے گی اور برکت کا باعث بنے گی. میں انتہائی ادب سے عرض کروں گا کہ آیت کریمہ پڑھنا گھر میں بہت زیادہ اللہ تعالیٰ صحت اور برکت لے کر آئے گا. جی السلام علیکم. السلام علیکم بلال بھائی, میرا نام اسلم ہے, میں کراچی سے بات کر رہا ہوں. میرے کندھے میں تکلیف اور کمر میں تکلیف کافی عرصے سے ہے, اور تھوڑا سا میرے گھر میں بھی پرابلم ہے. میں نے کافی بندوں سے پوچھا ہے, تو اس کے بارے میں ذرا کچھ بتا دیں. اور میری بیوی کا نام سلمہ بانو ہے, اور بیٹی کا نام شہرش ہے, بڑے بیٹے کا نام بلال ہے, چھوٹے کا نام زبیر ہے. تو آپ ان کے بارے میں کچھ گائیڈ کر دیجیے گا, میں تو آپ کی بڑی مہربانی ہوگی.
اسلم اس میں میری تو بڑی چھوٹی سی رائے ہے. دیکھو یہ سارے لوگوں کے، تم ان میں سے اپنے بچوں کے اور اپنے بیوی کے، تم کسی کے بھی ہیرو نہیں ہو. یہ ہیرو نہ ہونا انتہائی ناکامی ہوتی ہے. آپ کی بیوی جو ہے وہ ماشاء اللہ تعالیٰ انتہائی رومانویت پسند ہیں اور آپ شدید غیر رومانوی انسان ہیں. اب یہ میچ کیسے ہوگا؟ عزت اور توقیر تمہیں کیسے ملے گی جب اولاد بھی عزت نہ کرے اور بیگم صاحبہ جو ہیں ان کے بھی آپ ہیرو نہ، تو کمر میں ہی درد ہونا ہے، پھر اور کیا ہو سکتا ہے. لیکن یہ جو کندھے اور کمر کی درد ہے نا، میں سمجھوں گا کہ اس کو آپ انتہائی سنجیدگی سے ڈیل کریں. ایک تو اپنی کمر پہ اور کندھے پہ جہاں درد ہے وہاں پہ اپنے ہاتھوں کو رکھ کے آیت کریمہ کو اور سورہ فاتحہ کو 21 دفعہ برابر پڑھو. اگر درد 3 ماہ میں پھر بھی نہ جائے تو پھر تمہیں بہت سنجیدگی سے کسی ڈاکٹر سے رائے لینی پڑے گی. سورہ فاتحہ اور آیت کریمہ 21 دفعہ. جی کالر ہے ہمارے ساتھ. السلام علیکم بیٹا. جی وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. جی میرا مسئلہ یہ ہے کہ مجھے غصہ بہت زیادہ آتا ہے، مجھے اپنے پہ کنٹرول نہیں رہتا سر. مجھے پتہ نہیں چلتا ہے کہ مجھے اتنا زیادہ کیوں غصہ آ جاتا ہے، لیکن بس بہت برا ہو جاتا ہے. سر مجھے اس کے بارے میں کچھ بتائیں. وہ دیکھو دو باتیں. ایک تو میری معاشرتی بات کہہ رہا ہوں، پھر آپ کو ذاتی بات کہوں گا. وہ ہر کسی کا خیال ہوتا ہے کہ میں اس دنیا میں پہلا اور آخری انسان ہوں. وہ ہم بھی جب چھوٹے تھے کالج میں گئے تھے تو ہمارا خیال تھا شاہ رخ خان جو ہے وہ ہمارے طالب علموں میں سے ہوگا، لیکن جب ہم کالج گئے تو پتہ چلا ہم شاہ رخ خان نہیں ہیں. آپ نہ پہلی عورت ہے اس دنیا کی نہ آخری عورت ہے. میں نہیں سمجھتا کہ آپ کا شوہر برا آدمی ہے، لیکن اس کے اندر ایگریشن ہے. لیکن اگر غور کرو، یہ بڑی عاجزی سے کہہ رہا ہوں بات، آپ کے اندر بھی ایک آدمی ہے. اب ایک آدمی وہ ہو، یہاں مزاجن ایک آدمی، تو شادی کیسے چلے گی؟ دوسری بات یہ کہ ماضی کو بھولنا جو ہے نا یہ بڑا ضروری ہوتا ہے. اگر آپ اپنے کمپیوٹر میں ڈیٹا فیڈ کرتے چلے جاؤ گے تو وہ کمپیوٹر برسٹ ہو جائے گا، وہ رہے گا تو نہیں. ماضی کو بھولنا سیکھو اور اپنی حاکمیت کو چھوڑنا یہ تمہیں لرن کرنا پڑے گا. یہ بڑا مشکل ہوگا. 3 جملے کہہ رہا ہوں اور پھر وقفے پہ جانو. یہ پڑھتی رہو گی تو آسانی ہوگی. یا سلام یا مومن، یا سلام یا مومن 1، لا حول ولا قوت الا باللہ 2، اور یا رحمان یا رحیم یا کریم 3. تینوں چیزیں 100 کر کے برابر ہر وقت پڑھتی رہو. پڑھتی رہو گی تو برابر ہوگا، وقت کے ساتھ برابر ہوگا. یہ فوری طور پہ ٹھیک نہیں ہوگا. چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں، واپس آتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہر چیز دی ہے. وہ کہتے ہیں نا کہ 7 ونڈرز آف دا ورلڈ کیا ہیں. ہو سکتا ہے آپ کو تاج محل ونڈر لگتا ہو، لیکن مجھے لگتا ہے وہ 7 ونڈرز آپ کے اندر ہیں. دیکھنے سے بڑا ونڈر کوئی نہیں ہے، ٹچ کرنے سے بڑا ونڈر کوئی نہیں ہے. ٹیسٹ کی صلاحیت اللہ نے کیسی خوبصورت دی ہے. آپ سانس لے سکتے ہیں، کتنا بڑا ونڈر ہے. یہ سارے وہ ونڈرز ہیں جن کا کہ شکر گزار ہمیں ہونا چاہیے. لیکن بہت سی، یقین کیجئے، تاریخ کو اگر آپ دیکھیے تو وہ تمام لوگ جن کو اللہ نے کسی نہ کسی طریقے سے ظاہری طور پہ محروم رکھا، دنیا میں تبدیلی اور نظام کا نیا خیال وہی لے کے آئے. وہ غریب تھے اور یتیم تھے. میں اکثر کہتا ہوں اجازت کے ساتھ کہ ہم امت ہیں ایک یتیم کی. یہ ہماری ایک بیٹی جو ہے یہ گجرانوالا سے آئی ہے، اس کا نام ہے تقویٰ احمد. تقویٰ احمد السلام علیکم بیٹا. خیریت سے ہیں آپ؟ جی. آپ ہمیں آج کیا سنائیں گے؟ ایک چھوٹا سا پیس پہ میسج. پیس کے اوپر، امن کے اوپر. ماشاءاللہ. سناؤ میرا بیٹا. I'm Taqwa Ahmed. I'm 9 years old. I'm here to give you 2 important messages. First, that you were born rich and you have everything. You need to be successful in your life. Don't count your troubles, count your blessings. Wow. And my second message is to do something for your country. Don't waste your time and don't wait for your future. You are already equipped with talents and God-given gifts. If you use these gifts now, you will see that we can make our country great. Thank you. سبحان. تقویٰ اللہ تعالیٰ تمہیں نظر بد سے بچائے. اس بچی نے جو پیغام دیا وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بہت سی نعمتیں دی ہیں، ان نعمتوں کی طرف دیکھیے گا، مسائل کی طرف مت دیکھیے گا. اور کیونکہ اللہ نے یہ نعمتیں آپ کو دی ہیں تو خدا کے واسطے انسان کے بچے بن کے اس ملک کے لیے کچھ کرو. سر اجازت ہے تو میں جملہ شیئر کرنا چاہوں گا. میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو آخری خطبہ دیا تھا حجۃ الوداع کا، وہ بھی خطبہ امن تھا کہ جب وہ پہلا اور آخری حج غدیر خم پہ
یہ پہنچا ہے قافلہ تو میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پلانوں کا بہت اونچا ممبر بنایا، غدیر خم جسے ہم اپنی زبان میں چوک کہتے ہیں، تو وہاں آپ نے کہا اینا علی، میرا علی کہاں ہے؟ تو جناب علیہ السلام حاضر، یا رسول اللہ، آپ نے کہا علی اپنا ہاتھ دو، ہاتھ دیا اور کہا من کنت مولا ہوں فہذا علی مولا، جس کا میں مولا اس کا علی مولا۔ اس کے بعد میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پوری کائنات کا ہیومن چارٹر دیا، اس میں کہا کسی گورے کو کسی کالے پر، کسی کالے کو کسی گورے پر، کسی عربی کو کسی اجمی پر، کسی اجمی کو کسی عربی پر، کوئی فوقیت حاصل نہیں ماں سوائے جو تقوی میں بلند ہے۔ آج احمد کا تقوی بچے کی زبان سے امن بن کے بولا ہے، امن کے دائی ہیں، یہ دین امن ہے، محبت امن ہے، علم امن ہے، نعمت امن ہے، شجاعت امن ہے۔ امن کے دروازے پر آؤ تو احمد ملے گا، بارود کے دروازوں پہ جاؤ تو ابو جہل ملے گا۔ سبحان اللہ۔ ایک کالر ہے ہمارے ساتھ برطانیہ سے، ان سے بات کرتے ہیں، پھر تقوی کی بات کرتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، کیسے ہیں آپ؟ جی میرے بیٹے، ہاں میں نے آپ سے پوچھنا تھا کہ ہمارے ساتھ نا بہت زیادہ مسئلہ ہے، ہم پر ایسا لگتا ہے کسی نے جادو کیا ہے، ہر ٹائم کچھ نہ کچھ پریشانی رہتی ہے، اور کبھی کبھی آ کے نا میرے کان میں پھونک بھی مار جاتا ہے کوئی چیز، ایسا لگتا ہے کہ پڑھ کے میرے کان میں کسی نے پھونک مار دی ہے، ہر ٹائم پریشانی، ہر ٹائم، ایک دن بھی کچھ نہیں ہوتا، بار بار ہوتا ہے ہماری فیملی میں۔ آپ کا کیا نام ہے؟ میرا نام ہے سمیرہ محمود۔ تو آپ کو پریشانی جو آپ کہہ رہی ہیں ہر ٹائم پریشانی، اس سے کیا مراد ہے؟ ہر ٹائم کس چیز کی پریشانی ہے آپ کو؟ ایسا لگتا ہے دل میں ہر ٹائم بے چینی رہتی ہے، ہر کچھ نہ کچھ مسئلہ ہوا رہتا ہے بغیر کسی وجہ کے۔ کوئی ہمارے میں چھوٹی سی آپ سے عرض کروں گا، پہلی بات تو یہ کہ یہ بڑی سنجیدہ بات ہے کہ آپ کے کان میں کوئی پھونک مار رہا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ اگر میں کوئی چلا کاٹنے والا بزرگ ہوتا تو میں آپ کو کہتا کہ یہ تعویذ ہے، یہ رکھ لیں، لیکن میں آپ کو ایماندارانہ یہ بات کہہ رہا ہوں، ہاتھ بات کے عاجزی سے بات کہہ رہا ہوں۔ پہلی بات تو یہ آپ برطانیہ سے بات کر رہی ہیں، اگر آپ چاہیں تو 2 اور 9 اکتوبر کو وہاں ملاقات کر سکتی ہیں۔ پیج پہ جائیے اور وہاں سے نوٹ کیجئے نمبر، کیونکہ میرے خیال میں جس طرف آپ جا رہی ہیں اس کو کہتے ہیں فوبیا، اور فوبیا جو ہے وہ شیزوفرینیا میں کنورٹ ہوگا۔ یہ پہلے سمٹمز ہیں کہ آپ کو جو ان ریئل چیز ہے وہ ریئل لگ رہی ہے۔ یہ آپ کو میں بڑی سخت بات کہہ رہا ہوں، لیکن یہ بات حقیقت ہے، کیونکہ کچھ عرصے بعد یہ بات آپ کے سامنے آئے گی۔ دوسری چیز یہ کہ جب آپ کا یہ خیال ہے کہ کسی جادو کرنے والے یا ٹونا کرنے والے نے گھر میں مسائل پیدا کیے ہیں، تو پھر خداوند جو ہے وہ ان للہ، وہ کوئی LPR لے کے مری سیر پہ تو نہیں چلے گئے نا، اللہ کام کرتے ہیں سارے۔ خدا اگر نہیں کر رہا تو پھر کون کر رہا ہے؟ یہ اپنا آپ نے ایمان بھی چھوڑ دیا، صحت بھی چھوڑ دی، تو برکت کس نے دینی ہے آپ کو؟ برکت انہی نے دینی ہے۔ اگر آپ کا ایمان اور تقوی ختم ہو گیا اور پھر آپ اللہ کی رحمت اور برکت چاہ رہے ہیں تو بی بی یہ تو ایک جسے کہنا چاہیے بارٹر ٹریڈ ہے۔ خدا کو جس طرح مانو گے خدا اسی طرح تمہاری طرف آئے گا، یہ حدیث قدسی ہے۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام، بلال بھائی کیا حال ہے؟ جی الحمدللہ رب العالمین۔ کون بھائی؟ بلال بھائی میں سہیل مبین بات کر رہا ہوں کراچی سے۔ جی 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 میری والدہ کا نام ہے فاخرہ۔ جی جی بلال بھائی میں یہ پتہ کرنا تھا مجھے کہ میری جاب نہیں ہے کہیں، تو میں نماز میں بھی کافی وظائف وغیرہ بھی پڑھتا ہوں اور جو ہے پڑھنے کے لیے، تو مجھے معلوم کرنا تھا یہ کسی نے کچھ کرایا ہوا ہے یا اللہ کی طرف سے ہے یا کیا ہے؟ یار مجھے پہلے تو تم یہ بات بتاؤ کہ تمہیں یہ کیوں لگتا ہے کہ نماز سارے پڑھنے والے جو ہیں ان کو نوکری ملنی چاہیے؟ یہ بتاؤ مجھے پہلے۔ نہیں یہ بات نہیں میں کہہ رہا، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ کوئی ایسا وظیفہ مجھے یا تو بتا دیں، کیونکہ دوائی تو آدمی اپنی مرضی سے کوئی بھی کھا لے، فرق اسی سے پڑتا ہے جو ڈاکٹر لکھ کے دیتا ہے۔ لیکن میں ایک بات تمہیں کہہ رہا ہوں ایک جو مشورے میں، اور پھر میں تمہیں کہہ رہا ہوں کہ تم نے کیا پڑھنا ہے۔ پہلی بات یہ کہ جو سب سے زیادہ نمازیں پڑھنے والے تھے نا صحابہ میں سے، ان میں سے ایک حضرت ابو ہریرہ تھے، اور حضرت ابو ہریرہ نے زندگی میں جتنی بھوک کاٹی ہے نا، آپ فرشتوں میں نہیں سوچ سکتے کہ وہ کس قدر بھوک کاٹی انہوں نے۔ اس قدر کے لوگ ان کو مجنون سمجھتے تھے، پاگل سمجھتے تھے، بھوک سے وہ لیٹے ہوتے تھے۔ ایک دو، اگر آپ یہ چیزیں سوچو گے کہ کسی نے آپ کا رزق بند کیا ہوا تو خدا کے واسطے اس شرک میں اس کو شرک کا لفظ کہہ رہا ہوں، اس کو ادب کے ساتھ، اس شرک کی طرف مت جاؤ۔ سورہ اخلاص پڑھو اور بابوں کے پاس جانا بند کرو، پھر دیکھو اللہ تعالیٰ تمہاری کیسے مدد کرتا ہے۔ خدا کیوں نہیں مدد کرے گا؟ رزق کہاں سے آئے گا؟ سرکار نے فرمایا جہاں سے تیری موت آئے گی۔ کہاں معلوم موت کہاں سے آئے گی؟ کہاں جہاں سے تیرا رزق آئے گا۔ اس لیے کہ موت اور رزق کا خالق ایک ہی ہے اور وہ اللہ ہے۔
سبحان اللہ سبحان اللہ. میرا نام نیلم خان ہے حضرت, یہ میل ہے ہماری بہن کی. میری بیٹی کی عمر 7 سال ہے مگر وہ بولتی نہیں, اور میں اپنی بیٹی کو لے کر بہت پریشان ہوں. میری ایک ہی بیٹی ہے, ڈاکٹر سے بھی رابطہ کیا مگر کوئی بھی ڈاکٹر تسلی بخش جواب نہیں دے رہا. کوئی مناسب حل بتائیے, میری بچی بولنا شروع کر دے. نیلم خان, پہلی بات تو یہ کہ ہر MBBS ڈاکٹر جو ہے وہ شاید اس کو ڈائگنوز نہ کر سکے, لیکن 7 سال کی بچی ہو گئی, آپ نے تو اس کو پہلے ڈائگنوز کیوں نہیں کیا؟ یہ بڑی عجیب بات ہے, کیونکہ میرے اس پہ چند سوال تھے. مثال کے طور پہ پہلا سوال میرا آپ سے یہ ہوتا کہ بچی کا آئی کانٹیکٹ آپ کے ساتھ کب ڈیولپ ہوا, بچی نے کھڑے ہونا کب شروع کیا, بچی نے انڈیپینڈنٹلی اپنے کھیلنا کب سے شروع کیا. یہ نہیں تھے تو میں اس کو آٹزم کی طرف سمجھوں گا. ہو سکتا ہے میں اس کو سمجھوں کہ یہ مائلڈ آٹزم ہے, لیکن ہر ڈاکٹر مائلڈ آٹزم کو بھی ٹریٹ نہیں کر سکتا. تھیراپی چاہیے جس میں کہ اسپیچ تھیراپی ہوگی, جو کہ آپ کو جس بھی شہر میں آپ رہتی ہیں آپ کو جانا چاہیے اور کرنا چاہیے. اگر لاہور تشریف لائیں تو رابطہ کیجیے, میں آپ کو بہترین ڈاکٹرز یہاں پہ بتا سکتا ہوں. میرا نام مرتضیٰ, میں انگلینڈ میں رہتا ہوں. میرے ہمسائے میں ایک لڑکا رہتا ہے جو بے حد بیمار ہے اور میں اکثر اس سے ملنے جاتا ہوں, اور وہ ہندو ہے. آج لمبا ہی چکر لگ رہا ہے مجھے, اور اچھی سلام دعا ہے میری, اور کافی عرصے سے میں اس کو جانتا ہوں. کیا مجھے ایک ہندو سے دوستی رکھنی اور اس کی خدمت کرنی چاہیے یا نہیں حضرت؟ کوئی بری بات نہیں ہے. یاد رکھیے, انسانیت سب سے خوبصورت مذہب ہے. خدمت کا کوئی مذہب نہیں ہوتا. مذہب مسلک کوئی برا نہیں, برے اس میں ہوتے ہیں. اپنا کردار اچھا ہو, محبت سے جیتا جا سکتا ہے. اگر میرا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کافرہ کی عادت کے لیے جا سکتے ہیں جو کوڑا پھینکتی تھی, تو یار تم تو اس نبی کے ماننے والے. آپ کے ہاتھ چوتتے ہیں آپ, کیا تم نبی کے ماننے والے. کیا بات, میرے نبی کا دین نفرت سے, محبت سے پھیلا. بہت شکریہ, بہت شکریہ. امام زین العابدین علیہ السلام کا مجھے وہ جملہ یاد آ گیا, بیمار کربلا کا. وہ فرمایا کرتے تھے بیمار کی تمارداری ہم سے محبت ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے, آباد رکھے. اور یہ جو مسائل ہیں جس کو کہ ہم فقہی مسائل سمجھتے ہیں, میرے خیال میں فقہ کے مسائل نہیں, یہ آپ کے کردار کے مسائل ہیں. اگر کردار کی تکمیل ہوئی ہوتی اور آپ کا دین بھی اس درست راستے پہ چلا ہوتا تو شاید آج آپ ان معاملات کو ایک مسائل کی صورت میں نہیں, آپ ایک عبادت کی صورت میں کر رہے ہوتے. کہ میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث دیکھیے, سینکڑوں حدیثیں ایسی ہیں جس میں میرے رسول نے یہودیوں کی تیمارداری کی, اور وہ اس بات پہ ایمان لے کر آ گئے کہ میرے رسول نے ان کی نماز جنازہ پڑھائی, جس پہ حضرت عمر خطاب کہہ رہے تھے کہ آپ یہ نماز جنازہ نہ پڑھائیں. اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے, اپنی دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ بہت آسانیاں دے اور آسانیاں بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.